یہ میرے آقا کا فرمان، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے جو عوام میں کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ وہ ہے جو علماء کی بولی کہ حسین کا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور حسین سے ہوگا۔ اور تیسرا اس کا معنی اہل عشق کی زبان میں یہ ہے، فرمایا سیدہ عالم کی گود سے لے کر کربلا تک حسین کی پہچان مجھ سے ہوگی، پھر کربلا کی سرزمین سے لے کر قیامت تک میری پہچان حسین سے ہوگی۔ یہ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر یہ بات لکھی، فرمایا اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اجماع سے مراد وہ نہیں ہوتا جس میں ریڑھی والا داخل ہو، جب اجماع کا لفظ آتا ہے تو پھر امام سیوطی کا نام آتا ہے، جب اجماع کا لفظ بولا جائے تو امام نووی کا نام آتا ہے، جب اجماع کا لفظ بولا جائے تو صاحب سیرت حلبیہ کا نام آتا ہے، جب اجماع کا لفظ بولا جائے تو عاشق مدینہ دار الحجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ علامہ قاضی نے اجماع امت نقل کیا کہ ان البقعۃ التي فيها جسد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل من كل شيء، کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس نے مصطفیٰ کی مبارک پسلیوں کو، مصطفیٰ کے مبارک پہلو کو چھوا ہوا ہے، علماء اہل سنت اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ زمین کا وہ خطہ، وہ ٹکڑا جس کو نسبت شہنشاہ کون و مکان کے جسم اقدس سے ہو گئی ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا، مگر جب نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے اب وہ خالی کعبے سے افضل نہیں، خالی کرسی سے افضل نہیں، فرمایا اب وہ عرش الہی سے بھی افضل ہو گیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، کربلا کا شاہ حسین۔ کہا جی کیوں؟ کلی شیء میں سب کچھ آتا ہے، فرمایا ہر چیز سے افضل یہ کیوں ہو گیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ فضیلت کا دار و مدار مکانوں سے نہیں ہوتا، فضیلت کا دار و مدار مکینوں سے ہوتا ہے، جدھر مکین ہوتا ہے عظمتیں ادھر ہوتی ہیں۔ آپ سردیوں میں نماز اندر پڑھتے ہیں، پہلی صف اندر ہے، جو امام کے پیچھے کھڑا ہوگا پہلی صف میں اس کو پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب ملتا ہے، لیکن گرمیوں میں امام کا مصلی باہر آ جاتا ہے، اب پہلی صف وہ نہیں ہوگی، پہلی صف یہ ہوگی، اور اگر پہلی صف میں کام ہو رہا ہو، مصلی صحن حرم کے وسط میں چلا جائے، 6 نمازی ہوں تو پھر پہلی صف کی فضیلت وہاں چلی جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے جی کیوں؟ پہلے تو اندر تھی اب فضیلت باہر کیوں آئی؟ تو کہا جائے گا یہ جو چھوٹے سے حضرت ہے نا، یہ فضیلت کا دار و مدار ان کے ساتھ تھا، جب یہ اندر تھے فضیلت اندر تھی، جب یہ باہر آ گئے تو فضیلت باہر آ گئی۔ ارے 14 صدیوں کے بعد چھوٹا حضرت جدھر جائے فضیلت ادھر جاتی ہے، تو جدھر کائنات کا سب سے بڑا حضرت جائے فضیلت ادھر جائے کہ واہ واہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، کربلا کا شاہ حسین۔ فرمایا اس لیے جب میرے آقا مسفلا یعنی کبوتر چوک میں تھے ہجرت کر کے، تو مصطفیٰ کے قدموں کو کبوتر چوک کو سے دے رہا تھا، وہ کبوتر چوک سب سے افضل تھا۔ پھر ہیرا میں آئے تو ہیرا افضل ہو گئی، پھر سور میں گئے تو غار ہیرا کو سلام، مگر افضلیتیں غار سور میں چلی گئیں۔ جب سور سے نکل کر معبد کی جھونپڑی میں گئے تو معبد کا خیمہ افضل ہو گیا۔ جب مصطفیٰ مسجد قباء میں آئے تو قباء افضل ہو گئی، جب مسجد جمعہ میں آئے مسجد جمعہ افضل ہو گئی، جب بدر گئے بدر افضل، جب حنین گئے حنین افضل، جب تبوک گئے تبوک افضل، جب خندق گئے تو خندق افضل، اور جہاں 1450 سال سے آرام فرما رہے ہیں اب وہ گنبد خضرا عرش الہی سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس مٹی کو نسبت ہو جائے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہو جاتی ہے، اور جس حسین کو سامنے بٹھا کر کہا ہو حسین لحم کا لحمی جسم کا جسمی، حسین تو میرا ہے میں تیرا ہوں، پھر خدا ہی جانتا ہے اس حسین کا مقام اور مرتبہ کیا۔ مقام حسین سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ مقام حسین
تو ہم کیا بیان کریں گے, ہم کیا فضائل بیان کریں گے. جناب حسین کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صاحب قاضی یاز میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں, حضور فیض عالم کی مارکیٹ سے اس کو خریدیے. ہم مولوی نہیں ہیں, مولوی بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہم تو ان کے قدموں کی جو خاک ہے اس کو بھی ہم اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات اعلیٰ حضرت خالی مولوی نہیں تھے, مولوی تو اعلیٰ حضرت سے بڑے بڑے بھی ہوئے زمانے میں, ابن تیمیہ بھی تو آیا دنیا میں, لیکن اس کو کوئی آج کیوں نہیں جانتا. اور ہر طرف اور ہر نگر اور ہر گلی اعلیٰ حضرت کیوں ہو رہی ہے, اس کا جواب ایک لمحے اور ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, باقی مولوی خود آئے ہیں, احمد رضا کو بھیجا گیا ہے. عشق محبت, عشق محبت. اور آپ جانتے ہیں اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. صاحب شفا نے یہ حضرت مولا حسین کا یہ مقام لکھا. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ آقا اپنے گھٹنے مسجد میں رکھ دیتے اور اپنے ہاتھ بھی رکھ دیتے اور کہتے میری پشت پر آ جاؤ. جس کو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کا اعزاز ملا ہو, فرمایا آپ واپس آئیے, جملہ سمجھیے اور اپنے ایمان کو ٹھنڈک بخشیے. یہ جب آپ سن چکے تو امام کو امام اس لیے کہا جاتا ہے, امام سے مراد امت ہے, اکیلا ہو کر امت کے قائم مقام ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا, جناب ابراہیم کو امت قرار دیا گیا, اکیلے تنے تنہا جناب ابراہیم کو امت قرار دے دیا گیا. اسی طرح جناب امام حسین نے وہ صبر اور وہ استقامت اور وہ شجاعت دکھائی کہ 22,000 سامنے کھڑے تھے اور حسین تنہا لڑ رہے تھے. 113 سوراخ آپ کے جسم اقدس میں ہو گئے, 113 سوراخ. تحقیق کرنے والے کہاں کہاں پہنچے. اور جب 113 سوراخ آپ کے جسم اقدس میں ہو گئے, یہ تلوار کے وار الگ تھے, نیزوں کے وار الگ, یہ تیروں کی باتیں میں کر رہا ہوں. حسین سے کوئی تلوار کے ذریعے نہیں جیت سکا, انہوں نے تیر مارے. اور جب آپ چھلنی ہو گئے, سوراخ ہو گئے, تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی, رکا پیش کیا, اللہم ردم بقضائکا وصبرن علی بلائکا وتسلیمن علی امرکا سبحان ربی الاعلی. الہی یہ اتنے سوراخ میرے جسم میں ہو گئے, 72 میں نے قربان کر دیے, اب تیری بارگاہ میں عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال کا جواب چاہیے, الہی بتا کیا اب تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ تو رب نے فرمایا فرشتوں اتر جاؤ کربلا میں, اور دیکھو تم کہتے تھے انسان نہ بنانا, سجدہ نہیں کرے گا, تمہارے سارے سجدے ایک طرف ہیں اور زہرا کے پیارے کا ایک سجدہ ایک طرف ہے. کربلا کا شاہ حسین, بلند آواز سے کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. اور یہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا, خبردار کوئی یہ کہے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے, نہیں, قوت ہونے زور نہیں لایا, وہ سب کچھ کر سکتے تھے. بندے کہتے ہیں خواجہ غریب نواز ایک انا ساگر کو ایک کوزے میں بند کر سکتے ہیں, تو پھر امام حسین تو نانا ہیں, یہ ان کی اولاد پاک میں سے ہیں. اگر یہ نظر کریں تو 99 لاکھ کلمہ پڑھ لیں, تو پھر امام حسین نظر کرتے تو پانی آنا چاہیے تھا. تو امام حسین نے نظر کیوں نہیں کی, کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ فرمایا دونوں کی ڈیوٹیاں الگ تھیں. حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے آئے تھے, اور امام کربلا, سلطان کربلا اور سپہ سالارہ نے خاندان نبوت کربلا میں اسلام کو بچانے گئے تھے. جب اسلام پھیلایا جائے تو کرامت دکھائی جاتی ہے, جب بچایا جائے تو استقامت دکھائی جاتی ہے. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام اس کو کہتے ہیں جو جس کے اندر 4 کوالٹیز ہوں, جو نفس کو فنا کر دے اور قلب کو فنا کر دے. نفس کب فنا ہوتا ہے؟ جب اپنی مرضی نہ رہے, بس یار کی مرضی ہو. اور دل کب فنا ہوتا ہے؟ جب دل کے آئینے میں فقط تصویر یار آ جائے. تو ان کا نفس بھی مقام فنا پر فائز ہو چکا تھا, اور ان کے قلب میں بھی سوائے مصطفیٰ اور خدا کے تیسرا کوئی نہیں تھا. اس لیے آپ کو امام کہا جاتا, اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا, انتہا کر دی. فرماتے ہیں 7 نام یاد رکھ لو جس کا حفظہ اور آزما اچھا ہے. آپ فرماتے ہیں امام علی رضا,
امام موسیٰ کاظم یہ اہل بیت کے 7 امام ہیں، اور حضور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی جس کی قبر نے اقبال کی طبیعت کو صاف کیا. اقبال پہلے مزارات پر نہیں جاتا تھا، کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر. ایک باری خواجہ صاحب کو گیا، طبیعت صاف ہو گئی، اور جب طبیعت صاف ہوئی اس کے بعد اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال بنے کیسے ہو؟ کہنے لگا روزانہ فجر داتا علی حجویری کی چوکھٹ پر پڑھتا تھا، رب نے اقبال بنا دیا. نعرہ تکبیر، فیضان حضور داتا گنج بخش، نعرہ رسالت. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ 7 نام یاد رکھ لو. نمبر 1 امام علی رضا، یہ اہل بیت کے نام ہیں. اور فرمایا حضور مجدد پاک فرماتے ہیں یہ جو ولایت ہے یہ اس وقت تک کسی کو نصیب ہو سکتی ہی نہیں جب تک ائمہ اہل بیت اس پر نظر کرم نہ فرما دیں، کیونکہ علم ان کے گھر کی لونڈی ہے، ولایت ان کے گھر کی نوکرانی ہے. فرمایا ولایت تب نصیب ہوتی ہے جب اہل بیت کے قدم نصیب ہو جائیں. اب فرمایا اب یہ اتنے بڑے امام، ان کا تو مقام اپنی جگہ پہ ہے. اعلیٰ حضرت نے ناموں کی قدر بیان کی. یاد رکھیے گا جو نوجوان جو ریکارڈ کر رہا ہے اس کو سنے اور یاد رکھے اور لکھے. فرمایا علی رضا. نمبر 2 موسیٰ کاظم، جس کی دعا کہیں نہ سنی جائے وہ جناب موسیٰ کاظم کے پاس چلا جائے. دعا مانگو رب سے کہ یا اللہ زندگی میں یا مدینے کا سفر دے دے یا کربلا کا سفر عطا فرما، یا بغداد کا سفر دے دے. اور پیسوں سے کوئی نہیں جاتا، ہاتھ اٹھائیں ادھر سے منظوری ہو جائے تو بندے کے ویزے لگ جاتے ہیں. اور میں 7 نام یاد رکھیں. امام علی رضا، نمبر 2 امام موسیٰ کاظم، نمبر 3 امام جعفر صادق، نمبر 3 امام جعفر. 7 امام ہیں یا 12 یا 14 یا جتنے بھی امام ہیں، صرف امام جعفر صادق کے نام کے ساتھ صادق آتا ہے، کسی اور کے ساتھ لفظ صادق کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب بھی شیعہ نہیں دے سکتا، صرف اور صرف سنی دے سکتا ہے. فرمایا امام جعفر صادق کے ساتھ لفظ صادق اس لیے آتا ہے کہ ائمہ اہل بیت میں صرف یہ وہ واحد امام ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہے. نعرہ رسالت. صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو. اور کربلا میں سب شہید ہوئے. امام زین العابدین بچ گئے. 6 مہینے کا علی اصغر، جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. امام زین العابدین بچ گئے. اس میں 2 راز جو ہمیں سمجھ آئے، باقی علماء کے حوالے ہیں. ایک راز تو یہ تھا کہ تاکہ نسل مصطفیٰ چلتی رہے، ہم سیدوں کی زیارت کرتے رہیں. اور دوسرا راز یہ تھا کہ سیدنا زین العابدین کی امی جان کا نام شہر بانو ہے، اور ان کا نکاح حضرت عمر نے کروایا تھا تاکہ پتہ چل جائے جب زین العابدین کے نکاح کو دیکھیں، ان کے والد گرامی کے نکاح کو دیکھیں تو حضرت عمر یاد آ جائیں، اور جب ان کے نسب کو دیکھیں تو مولا علی یاد ہو جائیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین. امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین اور امام حسین اور مولا علی. پھر عرض کر رہا ہوں علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، محمد باقر، زین العابدین، حسین و علی. فرمائے یہ 7 نام ایسے ہیں کہ اگر ان کو پڑھ کر پاگل پر دم کر دیا جائے اللہ اسے صحت عطا فرما دے. حق جن کے غلاموں کے ناموں میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہوں گی تو پھر ان کا نام مشکل کشا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. جس طرح حسین کو ہم مانتے ہیں کوئی مان ہی نہیں سکتا، جس طرح مقام علی ہم بیان کرتے ہیں، ہم اس انداز سے مولا علی کا مقام بیان کرتے ہیں کہ بغیر حب علی کے جنت نہیں ملتی، بغیر حب علی کے جنت نہیں ملتی، لیکن بغیر حب صدیق کے مولا علی نہیں ملتے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. اہل بیت کے ساتھ محبت کا صلہ کیا ہے؟ بس اس پر بات ختم. اہل بیت کے ساتھ محبت کا صلہ یہ بھی قاضی یاز نے لکھا، مالکی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر. فرمایا قیامت کے دن پل صراط پر تلاشی لی جائے گی. صفحہ نمبر 50 جلد نمبر 2. کوئی یہ نہ کہے کہ خالی باتیں اہل سنت کے سٹیجوں سے خالی باتیں نہیں ہوتی، ان کی باتوں کا جواب اہل مکہ نہیں دے سکتے. اہل مکہ سے مراد آج کل کے جنہیں الف با بھی نہیں آتی اور مقابلہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے کرتے ہیں.
आला हजरत के गुलाम तो दो टोटू में चीर कर रख देते हैं। सुनिए काजी याद मालकी ने लिखा, आका अलैहिस्सलाम का फरमान, अहले बैत के साथ मोहब्बत का सिला क्या है? फरमाया मारिफतु आली मुहम्मदिन बरातुम मिनन नार व हुब्बु आली मुहम्मदिन जवाजुन अला सिरात। फरमाया क़यामत के दिन पुल सिरात पर हर शख्स के हाथ में एक पासपोर्ट होगा, चेक किया जाएगा। अगर उसके ऊपर लिखा होगा ये आले मोहम्मद का मंगता है तो गुजरने दिया जाएगा, वरना उठाकर फेंक दिया जाएगा। और वहां पर प्यास भी लगी होगी और पानी भी पीना होगा, पानी सिर्फ हौज़े कौसर का होगा। तकसीम मुस्तफा कर रहे होंगे, अता मुस्तफा करेंगे। साहिब निबरास ने लिखा, साहिब रियाजुन नदरा ने लिखा कि हौज़े कौसर का जाम अता मुस्तफा करेंगे और आगे उम्मत में तकसीम मौला अली करेंगे। और मौला अली कहते हैं दूंगा उसको जो नूरानी और रूहानी महफिल में बैठने वाला होगा, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वाला होगा। चाहते हो कि हौज़े कौसर नसीब हो जाए तो मुस्तफ़ा के 4 यारों से भी प्यार करें, खुलफाए राशिदीन से 10 से भी प्यार करें, 313 से भी प्यार करें, 1400 से भी प्यार करें, 1,24,000 से भी प्यार करें। यहां भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है।